اس لیے جو مستحقین ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان جنت کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خدمتگار حضرت ربیعہ بن خعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے باہر دروازے پر سر رکھ کر سو جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو جیسے ہی دروازہ کھلتا تو میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کروں تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی سے وضو کریں۔ اسی لیے حضرت ربیعہ بن خعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکھٹ پر آپ کے دروازے پر سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو اٹھتے اور عبادت کرتے، اور رات کو جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت ربیعہ بن خعب کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن خعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا، وضو کروایا۔ وضو کروانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن خعب سے ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، کہ اے ربیعہ مجھ سے سوال کر، جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات دینے والی ہے، اور رات کا پہر ہو اور کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے حاضر ہو تو دل سے تو پھر اس کے لیے دعا ہی نکلتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، کہ سوال کرو اے ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت بھی مجھے مل جائے اور جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے جملہ اس پر غور کرنا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اسألک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے طلب کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ کیا صحابہ کرام کو یہ نہ پتا تھا کہ مانگا تو صرف رب سے جاتا ہے، اور پھر وہ بھی جنت مانگی جا رہی ہے، جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت مانگی جا رہی ہے؟ کیا صحابہ کو یہ معلوم نہ تھا؟ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے، رب سے ہی مانگنا چاہیے، اور جو لوگ کسی اور سے مانگتے ہیں وہ شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ اب کیا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کر کے بدعت کر لی، شرک کر لیا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے یہ نہ فرمایا کہ ربیعہ دینے والی ذات تو رب کی ہے، تم رب سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اس کے بعد قابل غور یہ بات بھی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ربیعہ مجھ سے سوال کرو۔ اب حضرت ربیعہ چاہتے تو یہ بھی سوال کر سکتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے دنیا میں دولت عطا فرما، مجھے میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، آپ دعا فرمائیں کہ میری مشکلات آسان ہو جائیں، آپ دعا فرمائیں کہ میں مال و دولت والا بن جاؤں۔ لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سوال رکھا، فرمایا حضور مجھے مانگنی تو جنت ہے، لیکن جنت میں آپ کا ساتھ بھی مانگنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سنا کہ سوال بھی جنت کا ہو رہا ہے اور مانگی بھی میری رفاقت جا رہی ہے، کہ میں جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او غیر ذالک، کہ اب اگر یہاں پر ترجمہ کیا جائے
جو وہابی دیوبندی ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیہ اس کے علاوہ تم کچھ اور مانگ لو۔ اب چونکہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت مانگی تھی، اب وہ یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنت کا سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ لیکن اگر صحابیانہ ترجمہ کریں، سنیوں والا ترجمہ کریں، تو پھر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیہ جنت تو تم نے مانگ لی ہے، اگر مانگنا ہے تو کچھ اور بھی مانگ لو، آج میں بیٹھا ہوں دینے کے لیے، اگر تم مانگنا ہی چاہتے ہو تو جنت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مانگ لو۔ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو مجھے مانگنا تھا میں نے مانگ لیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب جنت بھی مل گئی، جنت میں آپ کی رفاقت بھی مل گئی، تو اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی کہ جب تم کثرت سے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے اور میری دعا سے تمہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اسألوک، کہ سوال کرو، کہ سل یا ربیہ تم سوال کرو، تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دینا آتا ہے، حضور کو دینا آتا ہے، صحابہ کو لینا آتا ہے، ہائے افسوس نبی کو تو اب بھی دینا آتا ہے، لیکن ہم میں کمی ہے کہ ہمیں لینا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی دیتے ہیں لیکن ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو اب بھی دیتی ہے، اور اتنا دیتی ہے دوبارہ کوئی سوالی پھر حضور کے در پر نہیں آتا، اتنا اس کو دیتے ہیں کہ دوبارہ سوال کرنے کی کبھی حاجت نہیں پڑتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے؟ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی گھر کا، کسی مکان کا، کسی دکان کا مالک ہو اور جب اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ تو اپنی گھر میں سے، اپنی دکان میں سے دے سکتا ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ مجھے فلاں پلاٹ چاہیے، مجھے فلاں مکان چاہیے، جب میں اس گھر کا مالک ہی نہیں ہوں، جب وہ دکان میری ہی نہیں ہے، تو بھلا میں کیسے اس شخص کو وہ چیز دے سکتا ہوں؟ اب ظاہر ہے جو انسان مجھ سے سوال کرے گا، جو چیز میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے، میں تو اس کو دے لوں گا۔ اب جیسے یہ کتاب ہے، ڈائری ہے، اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈائری دو تو یہ میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں، میں اس کو دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر ملکیت کسی اور کی ہو اور سوال مجھ سے کیا جائے کہ مجھے فلاں گھر چاہیے، فلاں پلاٹ چاہیے، تو کیا میں اس کو دے سکتا ہوں؟ ہرگز کبھی نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جنت دی ہے تو جنت کے مالک بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اختیارات عطا فرمائے۔